بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رضوان صاحب عالم دین تھے اور وہ ایک سلسلہ درس قرآن کا چل رہا تھا۔ ہم اسی سے آگے جو ہے اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ آیات نمبر بسورۃ بقرہ کی 19 تک تفسیر ہو چکی تھی، ترجمہ ہو چکا تھا۔ اس سے آگے ہم جو ہے انشاءاللہ یہ درس شروع کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر۔ اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ پہلے سن لیں۔ یقاد قریب ہے، البرق بجلی، یختص اچک لے، ابصارهم ان کی نگاہیں، کل جب بھی، اضاء اور چمکی، لہم ان پر، معشو چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، وَلَوْ اور اگر، شاء چاہتا، اللہ لا ذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی سنوائی، وابصارہم ان کی آنکھیں، انا بے شک، اللہ علی پر، کل ہر شیء چیز، قدیر قادر۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی جب بھی ان کے لیے نئی روشنی کر دیتی ہے اور اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ اس پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ان کے لیے ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین نے سورۃ بقرہ میں چند ایک مضامین شروع کیے ہوئے ہیں جو کہ کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے وہ ترتیب شروع کی۔ پہلی امتوں کے واقعات بھی بیان کیے، اور مکہ کے اندر جو دو گروہ تھے ان دونوں گروہوں کو اللہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ ایک گروہ بالکل کافروں کا تھا، دوسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا تھا، جو ظاہر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے وہ کافروں کے ساتھ تھے۔ جب کوئی بھی معاملہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہاں قسمیں کھاتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کافروں میں کے جا اندر بیٹھتے تو کافروں سے کہتے وہاں تم ویسے ہی گئے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ان کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ مالک ہے ہر چیز کا، اس کی قدرت ہر ایک کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جس طرح چاہے وہ استعمال کر لے۔ اور اس میں اللہ پاک ان کو ڈرا رہے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو بارشوں کا، اسی طرح جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھ پاؤں کا، سب کا مالک ہے۔ اور یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ایسے اندھے ہیں کہ اگر آسمان سے یعنی گرج چمک کے ساتھ بجلی آتی ہے تو اندھیرے میں اس کو دیکھتے ہیں، جیسے ہی وہ بند ہوتی ہے تو دیکھ نہیں سکتے۔ ایسے ہی اسلام کی روشنی جو کہ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عام کی ہوئی ہے، ابھی جس طرح اس روشنی میں یہ آنے کے بعد یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ سچی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لے کے آئے ہیں وہ سچا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنے واقعات ان کے سامنے پیش آ رہے تھے وہ ان کو حق اور سچ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ اللہ ڈرا رہے ہیں کہ جو میں نے آنکھیں دی ہیں آپ کو یہ میری ہیں، جب میں چاہوں آپ کی بنائی لے لوں، اور جو میں کانوں سے سنتے ہو۔ یہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جا کے رات کو تلاوت کرتے تھے تو چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ اب ابو جہل بھی آگے سنتا تھا۔ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ایک تاثیر تھی اللہ کا کلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور ایک ایسا منظر پیش آ جاتا تھا کہ کافر بھی سنے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، تو وہ رات کو چھپ کے آ جاتے اور مختلف کونوں میں حرم کے بیٹھ کے اللہ کے نبی کا قرآن سنتے اور دل سے کہتے یہ حق ہے، لیکن جب اپنے دوستوں سے ملتے تو وہاں پہ وہ کہتے نہیں ہم تو ویسے ہی آئے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات وہ اکٹھے ہو گئے، یعنی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو واپسی پہ جاتے ہوئے سب اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا تم کیوں آیا؟ اس نے کہا تم کیوں آیا؟ ہر ایک نے کہا میں تو ویسے ہی آیا تھا۔ اور اب انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، آج کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے۔ اندر سے تو وہ حق تھی بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایک نئی تعلیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی روشنی تھی، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے اب آپ نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سننے کے بعد متاثر ضرور ہوتے تھے، لیکن ایک ضد تھی کہ ہم کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں، اب کس طرح ان کی بات کو مان لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد جب وہ پیچھے ہوئے، سب اکٹھے ہوئے اور شرمندہ ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر، تو کیوں آیا؟ اب انہوں نے عہد کیا آج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے نہیں آئے۔ اس کے باوجود بھی جب وہ رات کو سوتے تو بے چین ہو جاتے اور اٹھتے اور اٹھ کر آگے چھپ چھپ کے پھر سنتے۔ اور اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بار حرم کے اندر تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سنتے رہے تو اور خود ہی دل میں کہتے رہے کیا ہی اچھا کلام ہے، لیکن ایک ضد تھی، یعنی کفر کے اندر وہ ان کو اس طرف لانے نہیں دے رہی تھی۔ لیکن اسی دن سے اللہ نے ان کے دل کے اندر وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں، اللہ کے قرآن کی باتیں تھیں، وہ گھر کر گئی تھیں، اور وہی ان کا جو ایمان تھا وہ بعد میں ان کو اسلام لانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہر چیز کے مالک ہیں۔ ہم جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، پاؤں سے چل رہے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کافروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کانوں سے تم حق سنتے ہو اور پھر پھسل جاتے ہو، حق کو دیکھتے ہو پھر پھسل جاتے ہو، یہ میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں تو تمہاری بصارت لے لوں، چاہوں تو میں تمہاری سماعت لے لوں، تم سن ہی نہ سکو۔ اور اسی طرح جو ہے کفار مکہ اس یعنی ہر دھرمی پہ لگے ہوئے تھے، لیکن جو غریب مسلمان تھے وہ آ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اور منافقین جو ہے ان کی ایک چال تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جا کے ان کو بتاتے اور ان کی باتیں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے پولوں کو کھولنا شروع کر دیا اور ایک ایک کی بات اللہ کے نبی تک پہنچانا شروع کر دی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ جب یہ باتیں کھلنی شروع ہوئی تو وہ گھبرانے لگے کہ یار یہ تو ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اب اندر ہی اندر سے وہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان لائے، لیکن ڈرتے تھے بڑے سرداروں سے کہ ہم کس طرح جو ہے اس ایمان کو چھپا کے رکھیں کہ ہماری جو ہے ان کے سامنے بھی ہماری عزت رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو رحمتیں اتر رہی ہیں، جو برکتیں اتر رہی ہیں، وہ ہم بھی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ مضمون ایسا ہی ہے کہ ہر
ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ حق کو کبھی نہ چھپائے، حق بات کے اوپر ڈٹ جائے، اور جو حق پہ ڈٹتا ہے پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ جو حق کو چھپاتا ہے، اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ جن صحابہ نے حق کو بنایا مارے بھی کھائیں لیکن ان کو عزتیں ملی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کافروں میں سے تھے جو ایمان لائے، اور سردار جو ان کے تھے مکہ کے ان کو خوب مارتے تھے، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں جو عزت دی، فتح مکہ جب ہوا تو اللہ رب العالمین نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عزت بخشی۔ حضور نے بلایا اور کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اور سارے کافر دیکھ رہے تھے، اور جو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، کہنے لگے کہ آج میرا اگر باپ زندہ ہوتا اس منظر کو دیکھ کے اس کا کلیجہ پھٹ جاتا کہ ایک غلام کو اتنی بڑی عزت مل گئی۔ آج تک ہمیں یہ نصیب ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس ایمان کی بدولت ان کو اتنا اونچا کر دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر یہ اذانیں پڑھنے لگے۔ تو منافقین جو ہے وہ جو ہے وہ ایک ایک کر کے اللہ ان کے پول کھولتے گئے، سامنے آتے گئے، اور جو ہے کافر جو تھے پکے کافر تھے وہ بھی کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں سچی ہیں، لیکن ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں۔ اس لیے ہمیں بھی جو ہے یہ اس بات پہ عہد کرنا ہے کہ اسلام کی جو بات ہم تک پہنچ جائے ہم اس میں ڈٹ جائیں گے اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور حق جو ہے حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور ہم سب محتاج ہیں کہ ہم نے جو ہے جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو جنت کی ترغیب دی، وہ اس پہ ڈٹ گئے کہ ہاں حق اور سچ ہے، جنت ہمیں ملنی ہی ملنی ہے۔ تو ایسے ہی کفار جو ہے وہ دیکھتے رہ گئے، اور پھر جو ہے وہ رسوا ہوئے، اور وہ جو غریب صحابہ تھے پھر ان کے پکے ایمان کی وجہ سے ان کو بشارتیں ملی، اللہ نے ان کو ساری دنیا کا ایمان بنایا، اور جو کافر وہ دیکھتے رہ گئے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو یعنی سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور جو یہ اللہ بتا رہے ہیں منافقین کی حالتیں، ایسے منافق بننے سے بچائے، جو اندر ہو وہی باہر نکلے، کہ ہمارا سارا جسم سراپا محمدی بننا چاہیے، کہ ہم اندر سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور باہر سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔